نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم کا آغاز کریں گے آج۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ سب لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے نامنقطع کیا جانے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ یقیناً خلق عظیم پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس آپ ان قریب دیکھ لیں گے اور وہ سب دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کی راہ سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے سب ہدایت پانے والوں کو۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ نون اس طرح حروف مقطعات میں سے ہے جیسے اس سے قبل صاد، قاف اور دیگر فواتح سور گزر چکے ہیں۔ قلم کی قسم کھائی، جس کے لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تبیین اور توضیح ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ازل سے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ جامع ترمذی حدیث 3319۔ یسترون کا مرجع اصحاب قلم ہے، جس پر قلم کا لفظ دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ کتابت کا ذکر کاتب کے وجود کو متلزم ہے۔ مطلب ہے کہ اس کی بھی قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں، یا پھر مرجع فرشتے ہیں، جیسے ترجمہ سے واضح ہے۔ ہرگز، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے نامنقطع کیے جانے والا۔ سیکنڈ آیت کو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانے۔ یہ جواب قسم ہے جس میں کفار کے قول کا رد ہے۔ وہ آپ کو مجنون یعنی دیوانہ کہتے تھے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، الحجر آیت نمبر 6۔ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا، تو مجنون ہے۔ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے نامنقطع کیا جانے والا۔ فریضہ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی باتیں تو نے سنی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ من کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ یقیناً خلق عظیم پر فائز ہیں۔ خلق عظیم سے مراد اسلام، دین یا قرآن ہے۔ مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے، یا اس سے مراد وہ تہذیب اور شائستگی، نرمی اور شفقت، امانت و صداقت، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد بھی اس میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، صحیح مسلم حدیث 746، آپ کا خلق قرآن تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جواب خلق عظیم میں کے مذکور دونوں مفہوموں پر حاوی ہے، یعنی پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے، بے شک آپ کا رب وہ خوب جاننے والا اس کو جو گمراہ ہو اور اس کی راہ سے، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس آپ نہ اطاعت کریں سب جھٹلانے والوں کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، وہ سب چاہتے کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ سب نرمی اختیار کریں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور آپ اطاعت نہ کریں ہر بہت قسم کھانے والے ذلیل کی۔ ہمازٍ مشاءٍ بنمیم، بہت طعنہ دینے والے، بہت بھاگ دوڑ کرنے والے چغلی میں۔ مناع للخیر معتد عظیم، بہت روکنے والا بھلائی کو اور حد سے تجاوز کرنے والا، بہت گناہ گار۔ عتل بعد ذلک زنیم، سخت مزاج اس کے علاوہ بدذات۔ ان کان ذا مال وبنین، اس لیے کہ وہ ہے مال والا اور بیٹوں والا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب تلاوت کی جاتی اس پر ہماری آیات تو کہتا ہے افسانے پہلے لوگوں کے۔ بس آپ اطاعت کریں جھٹلانے والوں کی۔ آیت نمبر 8، اطاعت سے مراد یہاں وہ مدارات ہیں جن کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے، یعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کریں گے، یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں، لیکن باطل کے ساتھ مداہنت کا نتیجہ ہوگا کہ باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے، اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کار نبوت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ بہت اور آپ نہ اطاعت کریں ہر بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کی، جو بہت طعنے دینے والا، بہت بھاگ دوڑ کرنے والا چغلی میں۔ بہت روکنے والا ہے بھلائی کو، حد سے تجاوز کرنے والا، بہت گناہ گار ہے۔ سخت مزاج اس کے علاوہ بدذات ہے۔ یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیغمبر کو مداہنت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ صفات ذمیمہ کسی ایک شخص کے بیان کی گئی ہیں یا عام کافروں کی۔ پہلی بات کا ماخذ اگرچہ بعض روایتیں ہیں مگر وہ غیر مستند ہیں، اس لیے مقصود عام یعنی ہر وہ شخص ہے جس میں مذکورہ صفات پائی جائیں، ذنیم، ولد الحرام یا مشہور و بدنام۔ اس لیے کہ وہ ہے مال اور بیٹوں والا۔ آیت نمبر 14، یعنی مذکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض نے اسے ولا تطیع کے متعلق قرار دیا ہے، یعنی جس شخص کے اندر یہ خرابیاں ہوں اس کی بات صرف اس لیے مان لی جائے کہ وہ مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات تو کہتا ہے پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
سنسمو علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اسے سونڈ ناک پر. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بلا شبہ ہم نے آزمایا انہیں جس طرح ہم نے آزمایا باغ والوں کو. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی ضرور بالضرور وہ سب توڑ لیں گے اس کو سب صبح کرنے والے. ولا یستثنون، اور وہ سب کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے. وہم نائمون، اور وہ اس حال میں کہ سب سونے والے ہیں. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو ہو گیا وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا سب صبح کرنے والے. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، یہ کہ تم سب صبح صبح پہنچو اپنے کھیت پر. ان قریب ہم داغ لگائیں گے اسے اس کی سونڈ ناک پر. بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا، اور بعض کہتے ہیں یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا، یا اس کا مطلب چہروں کی سیاہی ہے جیسا کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. بعض کہتے ہیں کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ممکن ہے. بے شک ہم نے آزمایا انہیں جس طرح ہم نے آزمایا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم کھائی ضرور بالضرور وہ توڑ لیں گے اس کو صبح کرتے ہی. مراد اہل مکہ ہیں، یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں، نہ کہ کفر و تکبر. لیکن انہوں نے کفر و استکبار کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں بھوک اور قحط کی آزمائش میں ڈال دیا، جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے. باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا. یہ باغ صنعا یمن سے 2 فرس کے فاصلے پر تھا. اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا. لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا. کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا. سرمن کے معنی ہے پھل اور کھیتی کا کاٹنا. مصبحین حال ہے، یعنی صبح ہوتے ہی پھل اتار لیں گے اور پیداوار کاٹ لیں گے. ولا یستثنون، اور وہ کوئی استثناء یعنی انشاءاللہ نہیں کر رہے تھے. تو پھر گیا اس باغ میں ایک پھرنے والا عذاب آپ کے رب کی طرف سے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں راتوں رات اسے آگ لگ گئی. بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اسے تہس نہس کر دیا تو ہو گیا صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، یعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے اس طرح سارا باغ اجڑ گیا. بعض نے ترجمہ کیا ہے سیاہ راہت کی طرح ہو گیا، یعنی جل کر. تو اب انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا صبح کرتے ہی. پھر صبح صبح پہنچو اپنے کھیت پر. ان کنتم صارمین، اگر ہو تم سب پھل توڑنے والے. فانطلقوا وهم يتخافتون، اس حال میں کہ وہ آہستہ آہستہ آپس میں سب باتیں کر رہے تھے. الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین، کہ ہرگز وہ داخل نہ ہونے پائے اس میں آج تم پر کوئی مسکین. وغدوا على حرد قادرین، اور وہ سب صبح سویرے نکلے روکنے پر سب قدرت رکھنے والے. فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم یقیناً سب راستہ بھولنے والے ہیں. بل نحن محرومون، بلکہ ہم سب محروم کیے جانے والے ہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا ان میں سے بہتر نے
کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، کیوں نہیں تم سب تسبیح کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم تھے سب ظلم کرنے والے۔ اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اس حال میں کہ وہ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یعنی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح نکلے، دوسرے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو، کہ ہرگز نہ داخل ہونے پائے آج اس باغ میں تم پر کوئی مسکین۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ مانگے نہ، جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔ ہر دن کے ایک معنی کو قوت و شدت کیے گئے ہیں، جس کو مترجم مرحوم نے لبکے ہوئے سے تعبیر کیا ہے، بعض نے غصہ اور حسد کیے ہیں، یعنی مساکین پر غیظ و غضب کا اظہار یا حسد کرتے ہوئے۔ قادرین حال ہے، یعنی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازہ کر لیا، یا اپنے زعم میں انہوں نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کر لی، یا مطلب ہے کہ مساکین پر انہوں نے قابو پا لیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا اس باغ کو، انہوں نے کہا بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں، یعنی باغ والی جگہ کو راکھ کا ڈھیر یا اسے تباہ و برباد دیکھا، یعنی پہلے پہل تو ایک دوسرے کو کہا بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ پھر جب غور کیا تو جان گئے کہ یہ آفت شدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے، جسے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایسا کر دیا، اور واقعی یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے بہتر نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ بعض نے تسبیح کا مطلب یہاں انشاءاللہ کہنا مراد لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ یعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے رب کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کا ارتکاب کیا ہے، جس کی سزا اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے، جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے، صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر متوجہ ہوا ان میں سے بعض پر، پھر وہ آپس میں ملامت کرتے ہوئے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت، بے شک ہم ہی تھے سب سرکشی کرنے والے۔ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، ہمارا رب یہ کہ وہ بدلے میں دے ہمیں بہتر اس سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف سب رغبت کرنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اسی طرح عذاب اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ہوتے وہ سب جانتے۔ پھر متوجہ ہوا ان میں سے بعض پر، یعنی ایک دوسرے پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت، بے شک ہم ہی تھے سرکشی کرنے والے۔ امید ہے ہمارا رب بدلے میں دے ہمیں اس سے بہتر، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔
کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب ہم اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا مساکین کا حق بھی ادا کریں گے۔ اسی لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی وابستہ کی، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اسی طرح عذاب دیتے ہیں اگر ہماری مشیت اس کے مقتضی ہو، لیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ واقعہ پڑھا اور ہمیں اسے نصیحت اور عبرت ملی کہ انہوں نے دنیاوی مال میں لالچ کیا، حرص کیا اور یتیموں، مساکین، غربا ان سب کے حصے کو بچانے کی کوشش کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے باپ دادا کی طرح، یعنی وہ دیتے تھے اور ہم نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام یہ کیا کہ ان سے ان کا مال، اسباب اور سب کچھ چھین لیا، اور وہ بالکل ان کی کھیتی اور سب چٹیل میدان میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس طرح کا مال کا لالچ، حرص، طمع، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان چیزوں سے پاک رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق طیب عطا فرمائے، اور اس میں بھی جو حصہ مساکین، غربا سب کا بن سکتا ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں میں مال کی محبت نہ ڈالے، اور ہمیں اپنے مال کو زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرمائے، ایسا رزق جو ہم دوسروں کو دیتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نہ تھکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔